تو میں لفٹ کرا کے پھر تمہاری زندگی سے کھیلوں گا نہیں. میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, کر رہی ہو, بتاؤ ہاں یا نہ میں مجھے کیا چاہیے, جواب چاہیے. کلچر کی ایسی کی تیسی. تو ایسے مرد کے بچے سے شادی کرو نا یار تم. خواتین کو سمجھا رہا ہوں, ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو جب کوئی بوائے فرینڈ کہہ دے نا, میں لڑکیوں کو کہہ رہا ہوں, جب تمہارا بوائے فرینڈ کہہ دے نا میرا پاپا راضی نہیں ہے, ایک تھپڑ لگایا کرو الو کے پٹھے. جب تیرا پاپا راضی نہیں ہے تو مجھے ڈیٹے کیوں مار رہا ہے تو میرے ساتھ, مجھے ویلنٹائن ڈے منانا کیسا ہے وہ میں نے ابھی بیان کیا نا, ایک بات خوب سمجھ لیں. تو یہ جو لبرل لوگوں کا خیال ہے نا کہ یہ مولوی لوگوں کو ہماری عیاشی سے جلتے ہیں, حسد ہوتا ہے کہ ہم ڈیٹے مار رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, گرل فرینڈ بنا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اور یہ مولوی بیچارے محدود وہی اپنی وہی پرانی والی بیوی کو لے کے بیٹھا ہوا ہے, اور اسی کے حقوق اور ساس کا احترام, اور سالوں کو سموسے بھی کھلانے پڑ رہے ہیں, اور پھر جو ہے نا وہ باؤنڈ ہو کے رہ گئے. وہ اگر کہیں انٹی پہ نظر بھی پڑ جائے تو پھر توبہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے, اللہ میں نے آج یہ غلطی کر دی مجھے معاف کر دے. یہی بیچارہ مولوی کر رہا ہوگا نا. یا اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ بھی کرے گا, واقعی سچی مچی میں کوئی کبیرہ گناہ بھی ہو جائے, تو خوش تو پھر بھی نہیں ہوتا, ڈر ہوتا ہے کہ یار میں نے غلط کیا, اللہ مجھے کیا کر دے. مسلمان جو ہے نا, جس کے دل میں ایمان ہوگا, گناہ کر کے کم از کم مطمئن نہیں ہوتا, اس کو احساس ہوتا ہے یار میں غلط کر رہا ہوں, مجھے توبہ کرنی چاہیے. یہ تو میں سمجھتا ہوں ہر مولوی میں ہے کہ یار گنہگار ہو سکتا ہے لیکن وہ گناہ پر اس کو ندامت ہوگی. جو بھی مسلمان ہے نیک ہے, صرف مولوی کی بات نہیں کر رہا, تو وہ عیاشی تو اس کی پھر بھی نہیں ہو سکتی نا. کھٹکا تو لگا رہے گا بیٹا تو غلط کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, چترول لگیں گے تیرے. ہمارے حضرت اس کو فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی کے دل میں اللہ کا خوف ہے نا, گناہ کرتے ہوئے بھی گناہ کی سزا کا جو خوف ہے نا اس کے مزے کو کرکرا کر دیتا ہے. اس کو احساس ہوتا ہے بیٹا یہ غلط ہو رہا ہے, لہٰذا وہ توبہ, بلکہ اس کی ٹینشن بڑھ جاتی ہے کہ یار اب اس گناہ کو میں زندگی سے نکالوں کیسے. وہ گناہ اس کی عیاشی نہیں بڑھا رہا بلکہ اس کی ٹینشنوں میں اضافہ کرے. یار میری ایک میرے پاس تو لوگ آتے ہیں, مفتی صاحب فوج فلموں کی عادت پڑ گئی, چھوٹ نہیں رہی, تو خوش تھوڑی ہوتا ہے, وہ تو ٹینشن میں ہوتا ہے کہ یار یہ کیا عذاب میں نے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے. تو اس کے تو گناہ میں بھی ایک ٹینشن اللہ نے ڈال دی ہے کہ یہ کس مصیبت میں ڈل گیا. جو لبرل آدمی وہ تو خوش ہوتا ہے کہ یار ہم تو انجوائے کرتے ہیں, ان کو کیا ہے, اس کو کہتے ہیں. بلکہ آج کل تو اس کے میڈیکلی فضائل ڈاکٹر لوگ سنا رہے ہیں کہ اتنی دفعہ کرنے سے 15 دفعہ ایک دن میں آپ اگر ہاتھ سے اپنے خواہش پوری کرتے ہیں تو یہ ثواب ملے گا, 30 دفعہ کرتے ہیں تو اتنا ثواب ملے گا. ثواب سے مراد ان کی صحت, کہ ڈپریشن ختم ہوگی. میں نے تو اس پہ پورا بیان کیا, الو بنا رہے ہیں بھائی, یہ صحت برباد کرنے والی چیزیں ہیں. فوج فلمیں دیکھنے سے بھی صحت خراب ہوتی ہے, اور کوئی بھی نیچرل طریقہ آپ اگر اختیار نہیں کرتے نا, اپنی خواہش کو ہاتھ سے کرتے ہیں کوئی بھی, یہ سب صحت بربادی کا ذریعہ ہے. یہ اس سے صحت اچھی نہیں ہوگی, یہ دماغ میں رکھو. تو اب میں جلدی سے ایک بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, کافی دیر سے جلدی سے سمیٹ کے ختم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں, ہو نہیں رہی. کہ آپ جو ہے نا, آپ یہ نہ سمجھا کرو کہ مولوی لوگ جو کہہ رہے ہیں ویلنٹائن ڈے نہیں مناؤ, انٹیوں کو جھانکا تاکی مت کرو, شادی کرو, یہ کرو, تو یہ مولوی لوگوں کو حسد ہو رہا ہے. ایکچولی یہ چاہتے ہیں تنگ ماحول پیدا ہو. مولویوں کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا, نہ جہنم ہم نے بنائی ہے اور نہ ہم جہنم میں لوگوں کو ڈالیں گے. ہم تو اللہ کا پیغام پارسل کر رہے ہیں کہ آپ کو اللہ نے پاکیزہ راستہ دیا ہے. خدا کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, خدا کی قسم, قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پاکیزہ راستہ ہے کہ جب کوئی عورت اچھی لگ رہی ہے, ما طاب لکم من النساء, اللہ میاں کہہ رہے ہیں جو تمہیں پسند آئے ان سے شادی کرو, 2 سے 3 سے اور 4 سے. یہ جیسے ہی میں کہتا ہوں ہماری لبرل انٹیوں کے ایک دم آگ لگ جاتی ہے. یہ کیا مصیبت ہے, مفتی صاحب کبھی ایک شادی کی بات ہی نہیں کرتے. بھائی میں اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ نہیں کرتا, اللہ شروع 2 سے کر رہا ہے یار. اب میں یہاں اللہ کا پیغام بچانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں یا میں اپنی باتیں کرنے کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پہ؟ آپ خدا کی قسم مجھے مار مار کے بھوسا بھی نکال دو گا, میں یہ باتیں پھر بھی کروں گا. میں نہیں کہوں گا کہ ایک شادی کرو, کیونکہ میں یہاں اللہ کا پیغام, ایک ہی تو جنت میں جانے کا میرے پاس آپشن ہے. میں نہیں کہتا کہ میرے اعمال بہت اچھے ہیں. میں تو اللہ میاں سے یہ کہوں گا, اللہ تیرا جو پیغام تھا میں نے وہ پہنچایا. اگر میں وہ پیغام بھی نہ پہنچاؤں, اللہ کہے گا نہ تیرا کوئی وہ بزرگوں جیسے اعمال تھے تیرے پاس, نہ تو نے وہ پیغام پہنچایا, تو کس بیس پہ جنت میں جا رہا ہے؟ تو میرے پاس تو بچے گا ہی کچھ نہیں بھائی. ہمارے پاس تو ایک ہی سرمایہ, اللہ ہم نے لوگوں سے نہیں ڈرے, جو تیرا پیغام تھا ہم نے سیدھا. انٹیوں سے بھی ہم ڈرے. خواتین بہت گالیاں دیتی ہیں, یہ کیسے ہے کیسے. میں کہتا ہوں بھائی مجھے نہیں بولو یار, جو بول رہا ہے اللہ میاں کو بولو نا, جا کے اللہ میاں کو بولو. اللہ میاں شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ معذرت کے ساتھ. یہ میں معذرت کر رہا ہوں, اللہ میاں تو معذرت بھی نہیں کرتے. اللہ میاں تو ایسے مستغنی ہے, اللہ میاں نے کہہ دیا کہ سود حرام ہے. مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ کیا بات ہے, قسطوں پہ کاروبار میں بھی وہی ہوتا ہے, لیٹ پیمنٹ میں آپ کو زیادہ پیسے ملتے ہیں, تو سود میں بھی جب قرضہ دے رہے تو بڑھا کے دو نا. یہ کیا, ہماری سمجھ میں نہیں آیا. اللہ میاں نے سمجھایا نہیں بیٹھ کے کہ ایکچولی دیکھو سود میں اور قسطوں کے بزنس میں یہ فرق ہے. اللہ میاں نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا, فرق یہ کہ ایک کو میں نے حرام کیا, ایک کو میں نے حلال کیا, جو کرنا ہے کر لے, میں نے کیا ہے. تو اب کون لڑے گا بھائی اللہ سے؟ عقل مند آدمی کہتا ہے اللہ نے کہہ دیا بھائی سود چھوڑ دو,
قسطوں پہ بھی وہی ہوتا ہے نا, آپ جب دیر سے پیمنٹ ہوتی ہے تو زیادہ ہوتی ہے, وہ کر لو یار, جب اللہ کہہ رہا ہے تو چھوڑو, لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے, عقل مندی کا تقاضا ہے, خدا سے کون لڑ سکتا ہے. تو میں بھی انٹیوں سے کہتا ہوں کہ بھائی اللہ میاں نے قرآن میں معذرت کے ساتھ, یہ میں معذرت میں کر رہا ہوں, اللہ معذرت نہیں کرے گا. اللہ میاں نے تو بول دیا ایسے, اللہ میاں نے کہا بھائی 2 سے 3 سے 4 سے کر لو تم. اللہ میاں نے پھر کہا کہ اب ایک والے کہاں جائیں, میجورٹی تو ایک کرتی, وہ بیچارے غریب مر جاتے غم سے. اللہ میاں نے ان کا بھی بتا دیا. پھر اللہ میاں نے ان سے کہا کہ بھائی کچھ کمزور لوگ ایسے ہیں جو 2 کو پالنے کا ان میں تپڑ نہیں ہے. ایسے بھی کچھ کمزور لوگ سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں. جیسے حکیم آپ کو کیا کہے گا, صبح نہار منہ آپ ایک سیب کھائیں, ڈاکٹر یہی کہتے ہیں نا. پھر آپ 2 ہاف بوائل انڈے کھائیں, پروٹین ملیں گے. 2 انڈے کھائیں, 1 سے 1 نہیں 2. آج کل کے ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں, ہاف بوائل 2 انڈے کھائیں, اور پھر آپ کا ناشتہ یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں 2 انڈے, میں تو پیلیے سے, ڈاکٹر صاحب کیا کہے, آپ 1 انڈا کھائیں. آپ کی صحت کہہ رہی ہے کہ آپ 2 انڈے نہیں کھا سکتے, آپ 1 بھی نہ کھائیں. آپ انڈا دیکھا کریں صبح صبح اٹھ کے, یا ان لوگوں کو دیکھ لیا کریں جو 2 انڈے کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اسی سے آپ کو انرجی ملے گی. آپ کا معدہ ہضم کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے. آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کے پراٹھے پہ بیان تو سن لیے, لیکن وہ تو بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں نا. اب کچھ لوگ میرے پراٹھوں میں بیان سن کے پراٹھے پھوڑنا شروع کر دیے, بیٹھ گئے وہ نا میدوں کو لے کے, اور نہ کھایا کرو, میں تو مذاق میں کہتا ہوں پراٹھے. خیر, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ میاں نے بھی یہ کہا کہ 2 3 4 کر لو. ویلنٹائن ڈے والوں سے خطاب ہو رہا ہے یہ میرا. اگر تم نہیں رکھ سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے, 2 بیویوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتے, تو فواحدتاً پھر ٹھیک ہے, چلو 1 پہ بھی گزارا کر سکتے ہو. اور اگر 1 بھی نہیں رکھ سکتے تو اللہ نے کہا پھر 1 بھی نہیں رکھو. پھر وہ پہلے زمانے میں باندھی ہوتی تھی, وہ بھی نہیں ہے, بس پھر ایسی کنوارے چھڑے چھاڑ گھومو. جب تم 1 بیوی کو کے حقوق ادا کرنے کی تم میں طاقت پیدا ہو جائے تو پھر پہلی شادی تم کر لینا. یہ کنڈیشن ہے, ورنہ اللہ میاں شروع کہاں سے کر رہے ہیں, 2 3 سے. تو جو اللہ کو مانتا ہے نا, انسان کا بچہ ہوگا, خدا سے ٹکر نہیں لے گا وہ, کہ میں خدا سے نہیں لڑوں یار, میرا افورڈ نہیں. وہ کیا کہے گا, وہ سوسائٹی کی نہیں سنے گا. اس کو وہ ویلنٹائن ڈے کے بجائے کہے گا یار میں لڑکیوں سے کیوں دوستیاں لگا رہا ہوں. ایک اللہ نے خواہش رکھی ہے مرد کی عورت کی طرف اٹریکشن, عورت کی مرد کی طرف اٹریکشن. تو یار اللہ میاں نے جو مجھے ایک باؤنڈری کھینچی ہے, وہ اللہ میاں نے مجھے یہ کہا ہے کہ جو اچھی لگ رہی ہے نا, ان میں 2 3 4 سے کیا کر لو. تو فوراً جب اس میں ڈیزائرز پیدا ہوں گی عورت کی طرف, وہ فوراً شادی کی طرف لپکنا شروع ہو جائے گا. کیا کہ یار اللہ میاں نے لیگل کیا ہے, کس کو, نکاح کو لیگل کیا. اب یہ بس جہیں بھی کسی سے بات کرنی ہے تو شادی کی نیت سے بات کرنی ہے, اس کے علاوہ کسی اور نیت سے بات نہیں کرنی. اور جو خدا کو نہیں مانتے, جن کو جہنم میں چھلانگ لگانے کا شوق ہے, جن کو گند کھانے کا شوق ہے, جو بھنگی اور چماروں جیسی سوچ رکھتے ہیں, وہ گدھے گھوڑوں کی طرح لڑکیوں سے دوستیاں لگانا شروع کر دیں گے. گدھے گھوڑے کا بھی ایک فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, کوئی معاہدہ آپس میں ایگریمنٹ ہمیشہ ساتھ رہنے کا بولو نہیں ہوتا. گدھے گھوڑے میں اور انسانوں میں یہی فرق ہے. گدھے کی شادی ہوتی ہے کہ گدھے کا ابا رشتہ لینے جا رہے ہیں, کوئی اچھی سی گدھی تلاش کرنے جا رہے ہیں, اس کے لیے نہیں ہوتی نا بھائی. اس کو جب شہوت چڑھتی ہے, وہ جو گدھی پسند آئے بس وہ کہتا ہے اپنی خواہش پوری کرو, کوئی نان نفقہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں بھی مرد کے ایسا ہی ہے, جو ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں, لڑکیوں سے ان کو ٹھہر پوری کرنی ہے, جو خوبصورت لگ رہی ہے پھول وول بھیج دیے اس کو, اور یہ چیٹنگ ویٹنگ بنا لی, اس کے بعد اپنی خواہشات پوری ہوئی, کھڈے لائن لگا کے نکل لیے. تو یہ خدا کی قسم گدھا ہے. وہ گدھا ہے جو دیکھنے میں بھی گدھا لگ رہا ہے. یہ 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے بھی اللہ کی نظر میں کیا ہے, یہ گدھا ہے. یہ تو گدھوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھوم رہے ہوتے ہیں, اور ایک بغیر چڈی پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں, جو ہمارے جو یہ گدھے ہیں. ایک چوہا جو ہے نا گیا دریا کے کنارے, ہاتھی سے کہتا ہے 1 منٹ, ہاتھی سے کہتا ہے 2 منٹ کی ذرا باہر آنا, مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے. یہ چڈی سے مجھے یاد آیا. ہاتھی نے کہا بھائی میں دریا سے باہر نکلوں گا تو میرے لیے بڑی ٹینشن ہے, میں اتنا ویٹ میرا, میں بہت مشکل ہے میرے لیے نا, کوئی ضروری کام ہے تو باہر نکل کے ہی کام ہو سکتا ہے. ہاتھی بار بار کہتا رہا یہیں بتا دو, کہ نہیں جی باہر آؤ. ہاتھی بڑی مشکل سے کلا بازیاں کھاتا ہوا باہر نکلا. چوہا کہتا بس واپس جاؤ. نے کہا کیا مسئلہ کیا؟ کہہ رہا میں دیکھ رہا تھا میرے انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہے تھے تم کہیں, میں یہ چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے میرا انڈر ویئر پہن کے تم نہا رہے ہو. اس کا بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ چڈی سے مجھے بیچ میں ایک یاد, میری چڈی پہن کے تو نہیں نہا رہے. تو چوہے کا کانفیڈنس بڑا ہوتا ہے. چوہا جو ہے نا اپنے آپ کو بڑا فنٹر سمجھتا ہے. ایک چوہے نے ہتھنی کو پرپوز کیا نا, پرپوزل بھیجا ویلنٹائن ڈے کے موقع پہ. ایک چوہے نے نا لائن کہاں ماری, ہاتھی کی مادہ. تو ہتھنی کو غصہ آیا, اس نے بولا بے غیرت تو اپنا قد دیکھ ہے بھائی, اپنی اوقات دیکھ, اپنی حرکتیں دیکھ, تجھے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا کانفیڈنس دیکھ تو میرا خالی. یعنی ایک تو کوالٹی کی چیز ہے نا میرے اندر,
कॉन्फिडेंस पे मर, कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस तुझे दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो बाद लड़कियां कॉन्फिडेंस पे मर रही होती हैं, उनके लिए ये मिसाल है। लड़का जो लड़कियों को उल्लू बना रहे होते हैं ना वैलेंटाइन डे के मौके पे, तो मुख्तलिफ किस्म के डायलॉग होते हैं, तो उसमें ये भी होता है कॉन्फिडेंस। और लड़कियां माशाल्लाह बेवकूफ़ हैं, वो कोई भी चीज़, कोई भी कुछ हो गया मुतासर हो जाती हैं उससे। तो भाई तुम्हारे जो निकाह का पैगाम भेज रहे हैं ना, जो बीवी बना के रखना चाह रहा है, तुम्हारे साथ सिर्फ वही मुखलिस है, बाकी गधा है जिसको शहवत दिमाग पे चढ़ी हुई है, जिसको कोई गधी मिल नहीं रही। थोड़ा मैं जज्बाती हो रहा हूं, लेकिन इसके अलावा वैलेंटाइन डे को आप किसी और लफ्ज के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो जो लड़कियां वैलेंटाइन डे में लड़के डेट मार रहे हैं, उन लड़कियों से मैं कहता हूं कि जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, जो वैलेंटाइन डे में तुम्हें बुला रहा है, ये है गधा। इसको ठरक पूरी करनी है, शहवत इसके दिमाग में चढ़ी हुई है, इसको तुम्हारी जैसी कोई गधी चाहिए बेवकूफ। वो तुमने अल्हम्दुलिल्लाह गधी बनके इसकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। खुदा कह रहे कि बीवी बनो बीवी। इंसान औरत को बीवी बना के लाता है और गधे घोड़े बीवी बना के, बोलो ना, ये आप भी कुछ चैनल मिलता तो नहीं है, तो फिर क्यों नहीं बोल रहे? इंसान ने गधे घोड़ों में यही फर्क है। तो इस्लाम कहता है औरत की तरफ जाओगे, बीवी बना के लाओगे, सारी जिंदगी गैस बिजली का बिल दोगे, इसके बच्चों की कफालत करोगे, तुम इस बच्चों के बाप कहलाओगे, इन बेटियों की शादियां तुम्हारे जिम्मे होंगी, बेटों की तालीम तुम्हारे जिम्मे होगी, फिर इस औरत के करीब जाओगे तुम। तो मैं उन लड़कियों से कहता हूं जो वैलेंटाइन डे में लड़कों से डेटे मार रही हैं, जो मर्द तुम्हें बीवी बनाने के लिए तैयार नहीं है, खुदा की कसम वो क्या है? गधा है, वो अपनी ठरक पूरी कर रहा है। तो गधों के लिए गधी का काम मत करो। थोड़ा सा अब्यूजिव लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन सोसाइटी ये गधे घोड़े वाली बनने वाली है हमारी। आप हिंदुओं से मुतासिर हो रहे हैं, इंडिया से और यूरोप से। आप चाहते हो कि हमारी औरत का भी वही हशर हो जो वहां हुआ है, तो वही नतीजा निकलेगा। बुढ़ापे में कुत्ते लेके घूमेंगी फिर तन्हाई। ये वैलेंटाइन डे के रिश्ते थोड़े दिनों के होते हैं, उसके बाद मर्द को जो है ना, कोई और जब कोई मिलेगी तो वो कहीं और जाएगा, वो क्यों तुम्हारे पास आएगा भाई वो? तो इसलिए इसका बायकॉट करो। हम गधे घोड़ों वाले नहीं है, हम इंसान हैं। औरत की तरफ पहुंचना बीवी बना के। अच्छा, लड़कियां ये भी कहती हैं एक्चुअली उसके ना वो तो चाहता है मुझसे शादी करना, और एक्चुअली वो असल में उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे। इसका मतलब उसने अपना गधा होना और ज्यादा साबित कर दिया है। जिस कमबख्त में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसकी अम्मी इजाजत नहीं दे रही है, उसके पापा इजाजत नहीं दे रहे हैं, तो वो डेटे मार रहा है तुमसे। या तो अम्मा पापा को इतना लिफ्ट कराए ना कि कह के चूंकि मेरे पापा राजी नहीं है, तो मैं अब तुमसे ताल्लुक क्या कर रहा हूं, खत्म, मैं अपने पापा की मर्जी से। तो ये तो वेल डन है, हम तो कहेंगे बड़ा नेक खानदानी आदमी है। वो पापा जब तेरे राजी नहीं है तो फिर छोड़ देना इसको। तू डेट क्यों मार रहा है तू? और अगर डेट मार रहा है तो पापा से लड़ रहा है, तो फिर निकाह के मामले में भी पापा से लड़। तू बोले भाई पापा मुझे शादी नहीं करने दे रहे, लेकिन मैं जब मेरा हक है, इस्लाम ने मुझे राइट दिया है, मेरे पापा राजी हो या ना हो, मैं अपने पापा का एहतराम करूंगा, लेकिन मैं तुमसे शादी करूंगा चाहे मैं तुम्हें चाय में पापे ही खिलाऊं, क्योंकि पापा राजी नहीं है तो पैसे कहां से लाऊंगा? जब पापा जब राजी नहीं है तो फिर यही होगा ना, बीवी को चाय में क्या डुबो के क्या खिलाएगा? पापे खिलाएगा ना। तो जब कॉन्फिडेंस के साथ बात करेगा ना, तो फिर लड़की को चाहिए बोले भाई ठीक है, ये जो है ना एक सोसाइटी में एक टक्कर ले रहा है मुझसे। अगर वो कमबख्त अपने पापा के चक्कर में, मामा के चक्कर में, मम्मा के चक्कर में आपसे शादी नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो आदमी का बच्चा ही नहीं है, फिर वो मर्द ही नहीं है। तो तुमने अगर अपने ही जैसे से शादी करनी है तो एलजीबीटी बहुत है भाई, एलजीबीटी के पास जाओ। फिर मर्द के पास क्यों जा रही हो? मर्द वो होता है, वो कहता है भाई या तो मैं अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी करूंगा, लिहाजा तुम यहां से पतली गली से निकलो, मैं तुम्हें लिफ्ट ही नहीं कराऊंगा। और अगर मैं लिफ्ट कराऊंगा तो मेरे पापा इजाजत नहीं दे रहे हैं, तो मैं लिफ्ट करा के फिर तुम्हारी जिंदगी से खेलूंगा नहीं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, कर रही हो, बताओ हाँ या ना में, मुझे क्या चाहिए? जवाब चाहिए। कल्चर की ऐसी की तैसी। तो ऐसे मर्द के बच्चे से शादी करो ना यार तुम। नहीं आ रही समझ में? आपको नहीं समझा रहा, मैं खवातीन को समझा रहा हूं, उनकी समझ में नहीं आ रही। तो जब कोई बॉयफ्रेंड कह दे ना, मैं लड़कियों को कह रहा हूं, जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड कह दे ना मेरा पापा राजी नहीं है, एक थप्पड़ लगाया करो उल्लू के पट्टे। जब तेरा पापा राजी नहीं है तो मुझे डेटे क्यों मार रहा है तू मेरे साथ? मुझे उल्लू क्यों बना रहा है बैठ के तू? अब तो एलजीबीटी भी आ गया ना मार्केट में। तो ऐसी खवातीन को चाहिए, आप बोले मैं किसी एलजीबीटी के पास चली जाऊंगी, मुझे मर्द से शादी करनी थी, तो इंसान का बच्चा है ना, तो ये 500-500 रुपए के बैलेंस में डाल के मुझे टरखाने की कोशिश मत कर। अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है, चला चल कोर्ट मैरिज करते हैं, चला अभी चल मेरे साथ कोर्ट में, तो पता चल जाएगा इसमें कितना दम है। इंसान का बच्चा होगा तो कर लेगा, नहीं होगा तो इसका मतलब गधा है वो। तो अपनी जिंदगी इन गधों के पीछे बर्बाद मत करो। लड़कियां बेवकूफ बन रही हैं, गधों के पीछे बर्बाद हो रही हैं। तो ये है वैलेंटाइन, इट इज कॉल्ड वैलेंटाइन डे। इतनी बेहतरीन डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की आपको किताब में वैलेंटाइन डे की नहीं मिलेगी।